إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال تعالى في مقام ثالث: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और अज़ीज़ साथियों, कई जुमा से हमारा उन्वान गैरों की मुशाबहत से बचने पर हो रहा है। गुज़िश्ता जुमा से कई जुमा क़ब्ल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के क़ुरान ने जिन जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि इन इन चीज़ों से बचो,
کیونکہ یہ غیروں کی چیزیں ہیں یا غیروں کے طریقے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، تو ان میں سے اہم چیزیں میں نوٹ کر کے لایا تھا، اور اس میں سے تقریباً 15 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے صرف اہم چیزوں کو نوٹ کیا ہے جو آج کل رائج ہیں یا لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے بچنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی پہچان سب سے الگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی مسلمانوں کو سب سے الگ، سب سے ممتاز اور سب سے اونچی شان پر رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے اذان کے بارے میں، اسی طرح نماز میں صدل کرنے کے بارے میں، یعنی کپڑے کو دونوں طرف سے نماز میں چھوڑ دینا کہ وہ نیچے لٹکتا رہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح نماز میں ایک پیر پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا، اور نماز میں تشبیک کرنے سے منع فرمایا۔ تشبیک کا مطلب انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملانا، اس طرح، اور ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 پر عیسائیوں کی طرح محراب بنانے سے منع فرمایا۔ یہ جو پیچھے کا حصہ ہے اسے محراب کہتے ہیں۔ عیسائی اس طرح محراب بناتے تھے کہ اگر ان کا راہب، ان کا امام اس محراب میں کھڑا ہوتا تو لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے نبی نے اس طرح کا محراب بنانے سے منع فرمایا جس سے امام چھپ جائے۔ اس طرح کا محراب بناؤ جس سے امام نظر آئے، اسی لیے محراب سے تھوڑا باہر کھڑے ہو کر امام نماز پڑھاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پر میں نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کو دیکھ کر کھڑے مت ہونا۔ جنازہ جا رہا ہو، آپ بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اسے دیکھ کر مت کھڑا ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور میں نے اس کی پوری وضاحت بھی پیش فرما دی تھی، اب سرسری طور پر صرف بیان کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح جنازے کے پیچھے آوازیں بلند کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کے پیچھے چلو تو آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلو، زور زور سے ذکر کرنا یا زور زور سے باتیں کرنا، ہنسنا، یہ سب منع ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا جنازے کو جلدی جلدی لے کر چلو۔ جلدی سے مراد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ جلدی لے کر جانا ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ نہیں چلنا ہے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا درمیانی چال جو دوڑنے کے قریب ہو اس طرح تم لے کر چلو۔ اور اسی طرح بغیر سحری کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔
اہل کتاب یہود و نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، اور تم سحری کے ساتھ روزہ رکھا کرو۔ اور صوم وصال سے منع فرمایا۔ صوم وصال کا مطلب یعنی آج میں نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، پھر دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا، یعنی 2 روزوں کے درمیان میں نے کوئی افطار نہیں کیا، ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دیا، اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے۔ تو صوم وصال سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانے سے پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی کاپی اور شیطان کی مشابہت ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو۔ اور اسی طرح تلفظ کے بغیر اشارے سے سلام کرنے سے منع فرمایا، یعنی آپ زبان سے سلام کے الفاظ ادا نہیں کر رہے ہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں، صرف چہرے کو ہلا رہے ہیں یا صرف ہاتھ دکھا رہے ہیں اور زبان آپ کی خاموش ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ قریب ہیں تو زور سے سلام کرو، سلام کی آواز، سلام کے الفاظ سامنے والے کو سنائی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم سامنے والے کو سنائی دے اور وہ اس کا جواب دے۔ دور ہیں، اسے سنائی نہیں دے رہا ہے تو یہاں اپنے زبان سے الفاظ نکالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ایسا اشارہ کرو کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ سلام کر رہا ہے۔ زبان سے الفاظ بھی نکالنا ہے اور اشارہ بھی کرنا ہے، صرف اشارہ بغیر الفاظ کے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اور دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی آپ بیٹھے ہیں، آپ کا آدھا دھڑ دھوپ میں ہے اور آدھا دھڑ سائے میں ہے، چھاؤں میں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح شیطان بیٹھا کرتا ہے، آدھی دھوپ میں آدھی چھاؤں میں، یا تو مکمل دھوپ میں بیٹھ جاؤ یا مکمل چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر نہ کرو۔ اور مونچھوں کو بڑھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ قص الشارب، مونچھوں کو کترواؤ۔ تو مونچھوں کو بڑھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والوں کو مجوسی کہتے ہیں۔ مجوسی لوگ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے تھے، لمبا لمبا رکھتے تھے، اس لائن کے، اس لکیر کے نیچے ان کی مونچھیں آ جایا کرتی تھی، کھانے میں پینے میں مونچھوں کے بال ملا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اور داڑھی کاٹنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ داڑھی کو مت کاٹو، وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، بلکہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور میں نے اس سے قبل جمعہ میں داڑھی حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، واجب ہے اور ایک مشترکہ سنت ہے، وضاحت کے ساتھ میں نے پیش کر دیا ہے۔ دیکھو، داڑھی یہ عیب نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ خوبصورتی میں کمی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان یا ہمارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمارا چہرہ بدصورت لگے گا یا ہماری خوبصورتی میں، حسن و جمال میں کمی آ جائے گی۔ یہ ان کا خام خیال ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کون ہے؟ بولو بھائی، کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔
میرے اور آپ کے آقا ہیں، دنیا میں سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ اگر داڑھی عیب ہوتی، خوبصورتی میں کمی کرنے والی ہوتی، اللہ ہمارے نبی کو داڑھی کیوں دیتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، لیکن ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال میں ہمارے نبی کے حسن و جمال میں بہت فرق تھا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف کا حسن ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی حضرت یوسف کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، پھر دوبارہ دیکھتا تو وہی حسن و جمال، وہی خوبصورتی، تیسری مرتبہ دیکھتا تو وہی حضرت یوسف، وہی خوبصورتی، وہی حسن و جمال۔ لیکن ہمارے نبی کی خوبصورتی کیسے تھی؟ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ ہمارے نبی کو دیکھتا تو ہمارے نبی کا حسن و جمال، ہمارے نبی کی خوبصورتی عجیب و غریب نظر آتی، پھر دوسری مرتبہ دیکھتا الگ خوبصورتی نظر آتی، تیسری مرتبہ دیکھتا الگ خوبصورتی نظر آتی، یعنی ہر نظر میں یعنی ہر نظر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ خوبصورتی نظر آتی۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے اور کبھی ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے تو 14ویں رات کے چاند میں ہمیں نقص نظر آتا، عیب نظر آتا، لیکن ہمارے نبی کے چہرے میں کوئی عیب نظر نہ آتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں میرے سرتاج، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ لیتی، ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے گلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ وہاں حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیوں پر چھریاں چلائی تھی، اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے گلوں پر چھریاں چلا لیتی، اور ایک روایت میں آیا اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتی۔ اگر داڑھی خوبصورتی میں عیب ہوتی، کمی ہوتی، اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو داڑھی کیوں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف کو، ہمارے نبی کو داڑھی کیوں دیتا؟ تو یہ جو خیال ہے کہ داڑھی خوبصورتی میں کمی کرنے والی ہے، عیب پیدا کرنے والی ہے، یہ سراسر غلط خیال ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نوجوان اس طرح بیانات میں سن کر، جلسوں میں سن کر، یا جماعتوں میں جا کر، یا اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور داڑھی بعض دفعہ رکھ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے، ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس انہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم داڑھی نہ رکھو، اور باقاعدہ بچوں سے کہتے ہیں ارے بیٹا تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہو گئی ہے، تیری عمر ہی کیا ہوگی ہے، اب بھی اس کو داڑھی رکھ لے آنا، پہلے شادی ہو جاندے، بچے ہو جاندے، جب تو بڈھا ہو جاتا نا تب داڑھی رکھ لے۔ داڑھی بڑھاپے میں رکھنے کی چیز نہیں ہے،
جب داڑھی نکل جائے اس وقت داڑھی رکھنے کی چیز ہے، داڑھی نوجوانی میں رکھنے کی چیز ہے، جب بالغ ہو جائیں داڑھی نکلے تو داڑھی رکھنے کی چیز ہے، داڑھی کاٹنے کی یا منڈانے کی چیز نہیں ہے۔ تو ماں باپ گھر کے بڑے خود اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ تو بڈھے کے جیسا دکھ رہا، تو بہت بڑا دکھ رہا، تجھے لڑکی نہیں دیتے، تجھے رشتہ نہیں ملتا، اچھی چھوکری نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اب ہم جتنے داڑھی والے ہیں کیا ہمیں لڑکیاں نہیں ملی؟ کیا ہماری شادیاں نہیں ہوئی؟ ہمارے بچے نہیں ہوئے؟ الحمدللہ اللہ نے اچھی سے اچھی لڑکی دی۔ جتنے علماء اکرام دنیا کے اندر موجود ہیں سب داڑھیاں رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی اکثر و بیشتر داڑھی رکھتے ہیں، تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان کے گھر نہیں بس رہے ہیں؟ تو یہ بیکار کا خیال ہے اور بیکار کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا جوڑا لکھ دیا تھا، ہماری شادی جس لڑکی سے ہونا ہے اللہ نے طے کر دیا تھا۔ اب آپ دنیا میں داڑھی رکھو یا نہ رکھو ضرور آپ کی شادی ہوگی۔ داڑھی کو شادی کو کیا تعلق؟ اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، تو جو چیزیں پہلے ہی سے طے ہو چکی ہیں وہ ہو کر ہی رہیں گی۔ داڑھی اس کے راستے میں کانٹا نہیں بنے گی، آڑ نہیں بنے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو بڑھانے سے منع فرمایا اور داڑھی کو کٹانے سے منع فرمایا۔ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہاں تک میں نے بات کی تھی۔ آج سے انشاءاللہ نمبر 15، گدی کے بال کاٹنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ گدی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو حصہ ہے اسے گدی کہتے ہیں، یعنی گردن کے اوپر کا حصہ یہ گدی کہلاتا ہے۔ یہ گردن ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ گدی کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گدی کے بال کاٹنے سے منڈانے سے منع فرمایا۔ ابھی چل رہا ہے نا وہ فیشن کہ لوگ سامنے تو بال رکھتے ہیں اور یہاں پورا گدی ان کی صاف رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح مت کرو۔ اور گدی کے بال کاٹنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے، اور ہمارے نبی سے اس سے منع فرمایا، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالوں میں خزاں کرنے سے منع فرمایا۔ خزاں کا مطلب بالوں کو چھوٹا بڑا کرنا، سامنے کے بال بڑے، پیچھے کے بال چھوٹے، رائٹ سائڈ کے بڑے، لیفٹ سائڈ کے چھوٹے، یا لیفٹ کے بڑے رائٹ کے چھوٹے، یا بالکل اوپر کے بڑے اطراف کے چھوٹے۔ یعنی یہ جتنے طریقے ہیں جو بالوں میں کمی پیشی کرنے والے ہیں، بالوں کو چھوٹا بڑا کرنے والے ہیں، یہ خزاں کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ خزاں مت کیا کرو، بالوں کو چھوٹا بڑا نہ کرو۔ دیکھو بال رکھنے کے 3-4 طریقے ہیں، میں آپ کو وہ طریقے بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر سارے بالوں کو ایک سائز پر رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ حجام شاپ میں گئے اور 2 نمبر مشین آپ نے لگوا دی، پورے بال آپ کے 2 نمبر سائز کے ہو گئے۔ یا آپ نے 3 نمبر لگوا دیا تو پورے بال آپ کے 3 نمبر سائز کے ہو گئے۔ یا قینچی کے ذریعے آپ نے کٹوائے، پورے بال سامنے سے لے کر پیچھے تک، پیچھے سے لے کر سامنے تک، رائٹ سے لے کر لیفٹ تک، لیفٹ سے لے کر رائٹ تک، پورے کے پورے بال ٹوٹل ایک سائز کے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔
کل سے کھانسی شروع ہو گئی ہے، بیان میں اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو ایک طریقہ سارے بال ایک سائز کے ہوں، اور دوسرا طریقہ آپ کے بال، یہ کان کی جو لو ہے، لو اسے کہتے ہیں کان کی لو، یہاں تک آپ کے بال ہوں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور ہمارے نبی نے رکھے ہیں، پہلے طریقے پر بھی عمل کیا ہے، دوسرے طریقے پر بھی عمل کیا ہے، کان کی لو تک پورے ٹوٹل آپ کے بال ہوں۔ پھر تیسرا طریقہ، آپ کے بال جو ہیں یہاں گردن تک آئیں، یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، کندھے تک، گردن تک آپ کے بال آئیں، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ یہ تین طریقے ہیں بال رکھنے کے۔ آپ یا تو پہلے طریقے پر عمل کریں، یا دوسرے طریقے پر عمل کریں، یا تیسرے طریقے پر عمل کریں۔ اگر ان تینوں پر عمل نہیں کرتے تو چوتھا طریقہ، مکمل اپنے بالوں کو نکال دیں، صفا چٹ ہو جائے، جسے تلہ کہتے ہیں یا گنجا کہتے ہیں، آپ وہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اپنے سر کے بالوں کو نکالتے تھے، گنجا ہوتے تھے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اس کے الگ فائدے ہیں۔ تو ان چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر آپ عمل کریں، یا مکمل بالوں کو نکلوا دیں، یا پورے بالوں کو کسی ایک سائز پر رکھیں، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، یا کانوں کی لو تک رکھیں، یا کندھے تک آپ رکھیں، سنت سمجھ کر۔ اگر کسی فلم میں کوئی کام کرنے والا، کوئی ہیرو، کوئی ایکٹر اس طرح کے بال رکھ رہا ہے تو آپ اس کا طریقہ سمجھ کر نہیں، اس کا ہیئر اسٹائل سمجھ کر نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بال رکھے ہیں تو میں بال رکھوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی مانگ بھی نکالی ہے، تو سنت سمجھ کر آپ بیچ کی مانگ نکالیں، سنت ادا ہوگی۔ اگر کسی ہیرو کی نقل اتارتے ہوئے، کسی فلم میں کام کرنے والے کی کاپی کرتے ہوئے آپ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ تو بالوں میں قضا کرنا، بالوں کو چھوٹا بڑا کرنا، سامنے سے بڑے پیچھے سے چھوٹے، یا پیچھے سے بڑے سامنے سے چھوٹے، یہ جتنی شکلیں آج کل پھیلی ہوئی ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان ان طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان طریقوں سے بچنا ضروری ہے، ان طریقوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے، اور ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کئی کٹنگیں ایسی ہیں جو جانوروں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ میرے پاس ایک پوسٹ ہے، اس میں کئی تصویریں ہیں، اوپر ہیئر اسٹائل کی تصویریں ہیں، نیچے ان جانوروں کی تصویریں ہیں، یہ کٹنگ فلاں جانور کی، یہ کٹنگ فلاں جانور کی، یہ کٹنگ فلاں درندے کی، یہ کٹنگ فلاں گزندے کی، باقاعدہ تصویروں کے ساتھ کچھ لوگوں نے اسے تیار کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی کو ماننے والے ہیں، ہماری الگ شان، ہماری الگ پہچان ہے، تو جو نارمل طریقہ ہے، جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، ان طریقوں کو اپنائیں، جانوروں کی کٹنگوں کو نہ اپنائیں۔ نمبر 17، وصل شعر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ وصل شعر کا مطلب کیا؟ اپنے بالوں میں دوسرے بالوں کو ملانا۔ کسی کے بال جھڑ رہے ہیں، اب کئی تیل لگوائے، بال نہیں آئے، اب اس نے کیا کیا،
اپنے بالوں کو زیادہ دکھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے دوسرے آرٹیفیشل بالوں کو اس میں لگا لیا، دوسرے لوگوں کے بالوں کو ملا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور جو اس طرح کرتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، مردوں کے لیے بھی منع ہے، عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ عورتیں بھی دوسرے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ نہیں ملا سکتی، مرد حضرات بھی دوسرے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ جیسے آپ کے نارمل بال ہیں انہی بالوں کو رکھنا ہوگا، ان بالوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے بالوں کو نہیں ملا سکتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے بال ملانے والوں کو، اور بال جو ملاتے ہیں اس کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر بھی، کہ ان پر بھی لعنت ہو، ان پر بھی لعنت ہو۔ بعض لوگ باقاعدہ ان بالوں کو تیار کر کے گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر ان بالوں کو بیچتے ہیں، اس کی چوٹیاں بنا کر یا ان بالوں کو سجا کر سنوار کر بیچتے ہیں، اور ہماری مستورات ان بالوں کو خرید کر اپنے بالوں کو لمبا دکھانے کے لیے اپنے بالوں میں شامل کر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا اور لعنت فرمائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 18، مردوں کے لیے چاندی کے علاوہ دوسری دھات استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ چاندی کے علاوہ مرد نہ سونے کا استعمال کر سکتا ہے، نہ لوہے کا استعمال کر سکتا ہے، نہ پیتل کا استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دھات کا استعمال کر سکتا ہے۔ صرف ایک دھات چاندی اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 4 گرام استعمال کر سکتا ہے۔ 4 گرام 370 پر 4 ملی، اتنی اس کی مقدار متعین ہے۔ 4 گرام 370 پر 4 ملی، اس سے زیادہ مرد چاندی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور وہ بھی کیا استعمال کرنا ہے؟ صرف ایک انگوٹھی 4 گرام کی چاندی کی مرد استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ 2 چاندی کی انگوٹھیاں جو 4 گرام سے بڑھ جائیں، یا سونے کی انگوٹھی یا پیتل کی انگوٹھی یا لوہے کی انگوٹھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تیرے اندر سے بتوں کی بدبو آ رہی ہے، بتوں کی بدبو آ رہی ہے۔ ان صحابی نے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی، اور دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج مجھے تیرے اندر سے عجم کے کفار کی بدبو آ رہی ہے۔ عجم کسے کہتے ہیں؟ جو عربی نہ ہو اسے عجمی کہتے ہیں۔ اہل عرب کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب عجمی کہلاتے ہیں۔ جن کی زبان عربی نہ ہو وہ عجمی ہیں، ہم بھی عجمی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج مجھے تیرے اندر سے عجم کے کفار کی بدبو نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ لوہے کی انگوٹھی بھی نکال کر پھینک دی۔ پھر تیسرے دن وہ چاندی کی انگوٹھی پہن کر آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی کو دیکھ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ خاموش رہے۔ اس بات کی دلیل تھی کہ مرد چاندی پہن سکتا ہے، چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ڈال رکھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ اسی طرح ایک صحابی لوہے کی انگوٹھی یا پیتل کی انگوٹھی
یا سونے کی انگوٹھی پہن کر ہمارے نبی کو سلام کیا، ہمارے نبی نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ انہوں نے بار بار سلام کیا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر ان صحابی نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینکا، چاندی کی انگوٹھی استعمال کی، تب جا کے اللہ کے نبی نے بات کی۔ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور بلا خوف و خطر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے جو نوجوان شادیاں ہوتے ہیں، اب شادی کے موقع پر یہ ہاتھ میں بھی 4 انگوٹھیاں، یہ ہاتھ میں بھی 4 انگوٹھیاں، چاندی کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی۔ کئی نوجوانوں کو نکاح کے موقع پر میں انگوٹھیاں نکلواتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کئی انگوٹھیاں ڈال کر اللہ کے نبی کو ناراض کر کے پڑھا رہے ہیں۔ ایک انگوٹھی استعمال کریں، صرف چاندی کی، 4 گرام 370 پر 4 ملی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 4.5 کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ صرف 4 گرام کی انگوٹھی استعمال کریں، اس سے زیادہ کی استعمال نہ کریں۔ بعض نوجوان آپ کو بولتی نہیں ساس کے گھراں والے دیکھو ہی سو، فلاں جنے دیکھو ہی سو، اگر میں نہیں پہنیا تو انہوں ناراض ہو جاتی۔ ارے میرے بھائی، تمہیں ساس کے گھرانے کی ناراضگی کا خیال ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں، تمہیں وہ خیال نہیں؟ اللہ کے نبی بیزار ہو رہے ہیں، تمہیں وہ خیال نہیں؟ ساس ناراض ہو جائے، سسرا ناراض ہو جائے، ساس کے گھر والے ناراض ہو جائے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، کیونکہ ہماری قبر میں ہماری ساس نہیں آئے گی، ہمارا سسر نہیں آئے گا، ہمارا سالہ، ہماری سالی، ہمارے ساس کے گھرانے والے، ہمارے دوست و احباب ہماری قبر میں نہیں آئیں گے۔ ہمیں ہماری قبر میں حساب دینا ہوگا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کا خیال کریں، اللہ کا خیال کریں، اسلام کا خیال کریں، قرآن کا خیال کریں، شریعت کا خیال کریں۔ نمبر 19، مردوں کا چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کسی اور زیور کا استعمال کرنا، جیسے گلوں کے اندر چین کا ڈالنا، ہاتھوں میں براز لائٹ کا ڈالنا، یا اور بھی دیگر چیزیں انگوٹھی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، آج ہمارے نوجوان شان کے ساتھ فخر کے طور پر اپنے گلوں کے اندر چاندی کی چین کو ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اندر براز لائٹ کو ڈالتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید نادانی میں کر رہے ہوں گے، غفلت میں کر رہے ہوں گے، معلوم نہیں ہوگا اس لیے کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ چاندی کی چین بھی استعمال کرنا جائز نہیں، چاندی کا براز لائٹ بھی مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، معلوم ہو جانے کے بعد نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھو عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، عورتیں سونا پہن سکتی ہیں، چاندی پہن سکتی ہیں، وہ زیورات سر سے لے کر پاؤں تک پورا زیورات سے نہا لیں، کوئی پابندی نہیں عورت کے لیے۔ زیور عورت کے لیے بنا ہے، وہ چین ڈالے، وہ نیکلیس ڈالے، وہ ہار ڈالے، وہ براز لائٹ ڈالے، وہ پیروں کی چین ڈالے، اس سے کوئی منع نہیں۔ مردوں کے لیے منع کیا گیا کہ مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہنے، اس کے علاوہ گلے کی چین اور ہاتھ کا براز لائٹ یہ کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ 19 چیزیں میں نے
آج بیان کی۔ نمبر 20 بھی سن لیں، تصویر والی چیزوں کو استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جس میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، ان تصویر والی چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اب کئی ایسی ساری چیزیں استعمال کرنے والی آ گئی ہیں جن میں جانداروں کی یا جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگوں کے کپڑوں پر جانداروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں یا لوگو بنا ہوتا ہے جو کسی جاندار کا ہوتا ہے، گھوڑے کی تصویر یا طوطے کی تصویر یا شیر اور چیتے کی تصویر، کسی بھی جاندار کی تصویر، چاہے وہ انسان کی ہو چاہے وہ غیر انسان کی ہو، جاندار ہے، اس تصویر کا استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ جاندار کے علاوہ بے جان چیزوں کی تصویر ہے، جیسے درخت کی تصویر ہے، کوئی پھول کی تصویر ہے، کسی گھر کی تصویر ہے، کسی گاڑی کی تصویر ہے، آپ اس کا استعمال کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جانداروں کی تصویروں سے بچنا ہوگا، جانداروں کی تصویروں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک بات، بے جان چیزوں میں کچھ تصویریں ایسی بھی آتی ہیں جو غیروں کی نشانی اور غیروں کی علامت ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں کے صلیب کا نشان ہے، اب وہ جاندار نہیں ہے، غیر جاندار ہے، لیکن وہ جو صلیب کا جو نشان ہے وہ عیسائیوں کا ہے، آپ وہ تصویر استعمال نہیں کر سکتے۔ یا مسلمانوں کے مذہب کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں اور ان کی جو علامتیں ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، ان تصویروں کا استعمال کسی بھی چیز میں، نہ کپڑوں میں، نہ شال میں، نہ بیڈشیٹ میں، نہ گاڑیوں پر، نہ موبائل کے پیچھے کیپ میں، کسی بھی جگہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو 20 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور بھی 5-6 چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی